الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حضری صاحب. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال یہ آیا جی کہ قرآن کیا ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ اگر شفا ہے تو کون سی بیماری کے لیے؟ روحانی بیماری کے لیے ہے، جسمانی بیماری کے لیے؟ تو آپ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی فرمائیے کہ ناظرین اور ہم مستفید ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلیم الخبیر. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی الطاہرین. اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یہ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 82 ہے جس میں اللہ نے قرآن کے شفا ہونے کو بیان فرمایا ہے. تو لہٰذا اس سوال کہ قرآن کیا مثلا شفا ہے، اور شفا ہے تو مثلا کون سی بیماری کے لیے شفا ہے؟ جسمانی بیماری کے لیے یا روحانی بیماری کے لیے شفا ہے؟ دیکھیے اب اس میں لفظ شفا آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ شفا عام ہے، مطلق ہے. اس میں یہ نہیں کہا مثلا یہ جسمانی بیماری کے لیے شفا ہے یا روحانی بیماری کے لیے شفا ہے. اب ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرے جیسے جسمانی بیماری میں مثلا بخار ہے، اور ایسے مثلا جو دوسری بیماری ہے، شوگر ہے، فلاں بیماری ہے، یہ کیا جسمانی بیماری ہے. روحانی بیماری میں کیا ہے؟ مثلا روحانی بیماری بد اخلاقی، صحیح ہے، صفات رذیلہ، برے صفات، صحیح ہے، اندرونی عیوب، یہ کیا ہے؟ یہ روحانی بیماری ہے. حسد، بغض، کینہ، غیبت، یہ کیا سب روحانی امراض ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ما هو شفاء، یہ قرآن کیا شفا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے. صحیح ہے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، صحیح، رحمت کی لفظ ہے، شفا اور رحمت. لیکن اب اس کے لیے بھی اللہ نے دائرہ محدود کیا ہے. یہ قرآن شفا کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین. یہ شفا کیا ہے؟ مومنین کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ قرآن کو اگر شفا قرار دیا گیا ہے تو مومنین کے لیے، اور اگر قرآن سے شفا چاہیے تو اس کے لیے شرط ہے صاحب ایمان ہونا. یعنی قرآن جو شفا دے گا وہ سب کو نہیں بلکہ صاحب ایمان کو شفا دے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نے قرآن کو شفا بھی بنایا اور رحمت بھی بنایا. کس کے لیے؟ للمؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور جو ظالم لوگ ہیں قرآن سے جو ہے انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا، خسارہ پہنچے گا، نقصان پہنچے گا. اس کا مطلب ظالم اگر قرآن پڑھے گا بھی تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اسے نقصان پہنچے گا. اگر کوئی ظالم ہے، حافظ قرآن بھی اگر ہو جائے، لیکن اگر ظالم ہے وہ، تو اس کی اگر بنائی بعض دفعہ جو صحیح تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس سے فائدہ نہیں. ورنہ اگر کوئی نابینا ہے، کوئی انسان قرآن پڑھا تو اس کو شفا ملنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو اگر ایمان ہوتا تو قرآن اس کو شفا عطا کر دیتا. تو قرآن شفا کس کے لیے؟ صاحب ایمان کے لیے، مومنین کے لیے. اور سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس کے اندر بھی لفظ مومنین آیا ہے. یعنی اس میں اللہ جو خطاب کر رہا ہے اس میں ناس سے خطاب کر رہا ہے. صحیح ہے. اس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم من ربکم موعظۃ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رب کی طرف سے آیا ہے. اب اس میں پھر کیا آگا؟ شفا لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے اس کے لیے اس کو شفا قرار دیا. معجزہ مراد کیا؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن مجید آیا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب اس کو اللہ نے شفا قرار دیا لما فی الصدور، کس کے لیے؟ جو چیز سینوں کے اندر ہے. سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل. تو اس کا مطلب قرآن دل کو شفا عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دل کیا ہے؟ وہ پورے اعضاء و جوارح کا مرکز ہے. دل کو جو ہے
امام البدن کہتے ہیں، انہیں تمام بدن کا جو حاکم ہے وہ دل ہے، تو لہٰذا اگر دل صحیح ہے تو تمام اعضاء صحیح ہے، ٹھیک ہے، خون کا دوران دل سے ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے وہ دل کے لیے شفا قرار دے، جو کچھ بھی سینے کے اندر ہے قرآن اس کو شفا عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کو ہدایت اور رحمت بنایا مومنین کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے ہدایت لینا ہے تو ایمان کی شرط ہے، قرآن جو ہے رحمت بنے گا تو اس کے لیے بھی ایمان کی شرط ہے، تو لہٰذا مثلاً یہ قرآن کو اس آیت سے بھی ثابت ہوا قرآن شفا ہے۔ پہلی جو آیت پڑھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 82، اس کے اندر بھی اللہ نے قرآن کو شفا قرار دیا۔ اب یہ شفا جسمانی امراض سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ لفظ شفا کیا مطلق ہے، یہ شفا چاہے وہ جسمانی امراض ہو چاہے وہ روحانی امراض ہو، تو اللہ جو ہے اس قرآن کو شفا بنایا ہے اللہ نے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، صاحب ایمان ہونا، یعنی صاحب ایمان ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان یقین بھی رکھتا ہو ہاں قرآن شفا ہے، ورنہ آدمی اگر یقین و اطمینان نہ قرآن پڑھتا جائے شفا کہاں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب مثلاً یہ کہ جنگ صفین میں مولا کا ایک چاہنے والا تھا، مولا کے لشکر میں وہ لڑ رہا جنگ کر رہا تھا، اور جنگ کرتے کرتے اس کا ہاتھ کٹ گیا، ٹھیک ہے، اور مولا کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ مولا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اگر ہاتھ نہ کٹتا تو میں اور زیادہ جو ہے جنگ کرتا اور آپ کی طرف سے جہاد کرتا، مولا کہ میرا ہاتھ سے ہو جاتا تو میں اور جنگ کرتا اور لڑائی کرتا، تو مولا نے کہا کہ میرے قریب آؤ، اور مولا نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ لیا اور کچھ پڑھا، اور پڑھ کر جو دم کیا اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، تو کہنے لگا یا علی آپ نے کیا پڑھا، میرا ہاتھ صحیح ہو گیا، کہ مولا وہ مجھے بتا دیجئے آپ جو آپ نے پڑھا، تاکہ اگر جنگ کے میدان میں پھر کٹ جائے تو میں پڑھ لوں گا پھر سے ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا میں نے سورہ الحمد کی تلاوت کی، کہا صرف سورہ الحمد کی تلاوت، تو جو ہاتھ مولا نے صحیح کیا تو وہ پھر جدا ہو گیا، کہا یا علی کیسے، مولا کیسے ہو گیا، کہ تم نے سورہ الحمد کی عظمت میں شک کیا، اس کا مطلب یہ کہ آدمی نہ سمجھے کہ سورہ الحمد ہے یا بسم اللہ ہے کہ تم پڑھتے رہتے ہیں، یقین، اگر یقین آدمی کے پاس ہے اور بسم اللہ بھی یقین کے ساتھ وہ مردے پہ پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے، مردے کے اوپر سورہ الحمد پڑھتے زندہ، سب سے اہم چیز یقین ہونا چاہیے، تو لہٰذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ قرآن کو اللہ نے شفا قرار دیا، چاہے وہ مرض روحانی ہو یا مرض جسمانی ہو۔ جی قبلہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب، امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا، انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار ٹیم کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الأجل مولا مولا، الأجل مولا مولا، الأجل